ابھی ہم کولیسٹرول پہ تھے، تو میرا ہے کہ میں آپ سے کولیسٹرول سے متعلق سوال کروں. ایک دوست کا آیا ہوا ہے، لکھتے ہیں سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا انہوں نے. سوال بخدمت ڈاکٹر رانا سعید خان صاحب. میری عمر 65 سال ہے. 2 ماہ قبل معدے میں گیس، جلن اور درد کے لیے ڈاکٹر نے لینسوپراسول یعنی معدے کی جلن کے لیے دی ہے، اور کہا کہ مثلا دن میں 1 بار لینی ہے. چند ہفتے پہلے بلڈ پریشر ہائی تھا. بلڈ پریشر کے لیے جو ڈاکٹر نے مثلا ساتھ میں کولیسٹرول بھی ابو ایوریج ہے. ڈاکٹر نے ایسٹوواسٹیٹن دی ہے ان کو 20 mg میں، یہ ہے کولیسٹرول کے لیے. ساتھ میں پھر ڈاکٹر نے ان کو جو بی پی کے لیے، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، ان کو املوڈیپائن دی ہے 5 mg میں. تو کہتے ہیں کہ کیا ہومیوپیتھک دوا بتا سکتے کہ ان دوائیوں سے نجات حاصل ہو جائے؟ میں نے یہ بھی بتائی آپ کو، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے اسی پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو کولیسٹرول جس کا بھی ہائی ہوتا ہے اس کا لیور پراپر کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے وہ ہمارا ایک لیور ٹونک ہے، وہ آپ کو یو کے سے مل جائے گا، جرمنی سے بھی مل جائے گا. تو اس میں ہے کارڈس مریانس ہائیڈراسٹس چیلیڈونیم چیوننتس. یہ آپ مدر ٹنکچر میں ملا کے 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو عرصہ پئیں، آپ کو کولیسٹرول بھی لیول ہو جائے گا. یہ جتنی آپ نے تکلیف بتائی ہیں جلن وغیرہ کی اور یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جو دوست جرمنی میں رہتے ہیں وہ رانا سعید خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں دوست، اور اگر کوئی یو کے وغیرہ میں ہے، یو کے گرد و نواح میں، وہ مکرم بختیار امیر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ریمیڈیز سے متعلق. میرا اگلا سوال بختیار امیر صاحب سے ہے. جمشید صاحب، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ آپ پہلے کر لیں، پھر میں رانا صاحب سے بات بھی کر لوں. ٹھیک ہے. ایک دوست لکھتے ہیں کہ نزلہ زکام کے علاج کے ضمن میں کتاب علاج بالمثل کے مطالعے کے دوران پڑھ رہا تھا، تو سب سے پہلے دوائی جو میں نے پڑھی وہ کیمفر تھی. حضور نے فرمایا کہ جو ہی ناک میں سردی کا احساس ہو تو فوراً کیمفر بہت چھوٹی طاقت میں لے لینی چاہیے. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹی طاقت سے مراد کیا ہے؟ مدر ٹنچر ہے یا کوئی اور طاقت؟ چھوٹی طاقت کافور کی مدر ٹنچر ہے، اور مدر ٹنچر کا مطلب ہوتا ہے کہ دوائی کو ڈائلیوٹ کر کے اسے کی لیکوڈ فارم میں لے کے، یعنی کہ پانی کی حالت میں لے کے آنا ہوتا ہے. اب یہ کافور جو ہے یہ ہر صورت میں ہر اسٹیج پہ کام کرتی ہے. یہ مدر ٹنچر یعنی کیو میں، 1x میں، 2x میں، 3x میں، 6x میں، 30 پہ، 200 پہ یہ یکساں ہی کام کرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لارنجائٹس، فیرنجائٹس اور ایڈینائڈ سے یہ بعض دفعہ بد ہضمی کی وجہ سے سوج جاتے ہیں، گلا سوج جاتا ہے، سائنوسائٹس جو ہے وہ سوج جاتے ہیں. یہ پیٹ کے اندر بیکٹیریا، معدے کے اندر بیکٹیریا ہونے کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ یا تو ریگولر ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا پھر بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلینڈ جو ہیں وہ سویلنگ کر جاتے ہیں یا ان کو اوپر بیکٹیریا لگ جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ کافور جو ہے ان کو شفا بخش سکتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر بہت تجربات کیے تھے، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے قرآن مجید سے لیا ہے یا خود سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا یا کس طرح بھی، میں نے اس کافور کو ہر وہ گلینڈولر فیور جو گلینڈ سے تعلق رکھنے والی چیزوں پر اس کو بخوبی مؤثر پایا. جزاک اللہ. ہاں جی، صحیح فرما رہے ہیں آپ. وہ جیسے انہوں نے سوال کیا نا کہ وہ ناک میں ذرا سی خراش سی ہو، اگر آپ کو تھوڑا ہلکا سا ٹھنڈ کا احساس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو فوراً آپ کیمفر کہ اگر شربت کافور آپ کے پاس ہے اس کے 2-3 قطرے 4-10 منہ میں ڈال لیں. اگر آپ کو پوٹینسی میں ہے 1x 2x 3x جیسے ڈاکٹر نے بتایا، فوراً 2-4 قطرے زبان پہ ڈالیں، آپ کا جسم گرم ہونا شروع ہو جائے. ایک اور زمرے میں بتاؤں کہ بعض لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ کافور بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ نقصان دیتا ہے. اس
کا کوئی خطر کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ باڈی میں قطن اسٹور نہیں ہوتا. اس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 گھنٹے ہے. یہ 2 گھنٹے میں اپنا اثر کر کے باہر باڈی میں سے نکل جاتا ہے. اس کو اگر کسی کو بھی بخار ہے اور دائمی بخار ہو رہا ہے, 2 ہفتے 6 ہفتے ہو گئے ہیں, بخار نہیں اتر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جیسے ہی 24 گھنٹے میں اگر بخار اتر جاتا ہے تو ٹھیک, اس کا اسپیڈ کم کر دیں. اگر اس کا جو بخار ہے وہ اگر نہیں اتر رہا, کم از کم 3 دن تک انتظار کریں. اللہ تعالیٰ 3 دن میں ضرور فضل کر دیتا ہے. میں نے اپنے لائف میں کافور کو 3 دن سے زیادہ کسی پیشنٹ کو اتنا تیز نہیں استعمال کرا تھا. اس کے بعد جیسے ہی وہ نارمل ہوتا ہے تو ان کو میں یخنی پلانا شروع کر دیتا ہوں, جس سے ان کے اندر جو بیکٹیریا کٹھے ہوتے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے نکل جاتے ہیں. میں نے کفور کو مدر ٹنکچر میں پیٹ درد, الٹیاں اور نوسیا میں بہت مفید پایا. میں ایسی تمام سننے والوں کو یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جب بھی اپنے ملکوں میں جائیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, کوئی اور دوائی ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن کیمفر 1X مدر ٹنکچر یا 30 یا 6 یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو ضرور اپنے باکس میں ساتھ رکھیں. جی ضرور. میں اس میں آپ کی جو دوائی ہے شربت کافور, اس کو زیادہ ریکمنڈ کروں گا, کیونکہ اس میں بیکٹیریا بھی ہے جو پیٹ کی آنتوں کے بیکٹیریا کو مارتا ہے, اور اس میں جو پٹوریم ہے جو ملیریا سے بچاتا ہے اور ٹائیفائڈ سے بچاتا ہے. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ وہی کروں گا کہ شربت کافور آپ سے لیا جائے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے لیور سے متعلق جو ریمیڈیز بتائی تھی, پلیز اگر آپ اس کا جو لاسٹ ون تھی نا, ایک تو تھی کارڈوس, ایک تو تھی چیلوڈونیم, اور ایک تھی چیونٹس, چیوننتھس اور ہائیڈراسٹس. سوری, اور چوتھی کون سی تھی اس میں؟ ہائیڈراسٹس. ٹھیک ہے. تو اچھا, میں شربت کافور کی طرف واپس آؤں گا, اس کی طرف اپنا امینی صاحب, کیا جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں, پریگننٹ عورتیں, کیا وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں؟ کیونکہ پریگننٹ عورتوں کو اکثر معدے کی جلن وغیرہ رہتی ہے اور لیور سویلنگ کر جاتا ہے, تو یہ لیور کے جیسے خشکی کو کم کرتا ہے, معدے کی خشکی کو کم کرتا ہے, اور پیشاب جو جل کے آتا ہے ان میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. پریگننسی میں جو مارننگ سکنس جس کو کہتے ہیں, اس میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. بے اعتدالی, بے وقت میں بھوک ہو جاتی ہے, اس میں کام کرتا ہے. نیند عورتوں کو نہیں آتی پریگننسی کے دوران, ان کو ہوتا ہے آنکھیں جلتی ہیں, ہاتھ پیر بہت سڑتے ہیں یا بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اچانک سردی لگتی ہے, اچانک گرمی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, شوگر ہائی ہو جاتی ہے پریگننسی کے دوران. یہ سب میں ایکول کام کرتا ہے اور 100% کام کرتا ہے. جن خواتین کو اس کے بارے میں پتا ہے وہ میرے تقریباً یہ کافی عرصے سے خواتین جو ہیں استعمال کر رہی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایسے جو اپنے ملکوں میں واپس جاتے ہیں انہوں نے اس کو اپنے خاص چیزوں میں شامل رکھا ہوا ہے اور اس سے خاطر کا بڑا فرق پڑ رہا ہے. ایسے خواتین و حضرات جو پاکستان جاتے ہیں ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, ان سے میری گزارش ہے کہ کافور کے ساتھ 5 تیلیاں جلا کر ماچس کی اسی پانی کے اندر ڈال رہے ہیں جس میں کافور ڈالا ہوا ہے, تو واپسی تک ان کو کسی قسم کا نہ بیکٹیریا, نہ ٹائیفائڈ, نہ ملیریا, یہ کچھ نہیں ہوگا. نہ ہی ادھر کی الٹیاں, دست وغیرہ لگیں گے, یا نہ ہی ہیضے کا کوئی خطرہ رہے گا. جزاک اللہ. رانا صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ بچوں کی ایپیلیپسی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتی ہے اس کا تو نہیں مجھے پتا, لیکن اس کا علاج موجود ہے. اس کا علاج خدا کے فضل سے میں نے بہت سارے بچوں کا اس کا علاج کیا ہوا ہے, جو کلینیکلی رپورٹوں کے ساتھ خدا کے فضل سے وہ صحت مند ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ کوئی دماغ میں کوئی نسوں کا مسئلہ, کوئی پرابلم ہوتا ہے, نسیں سکڑ جاتی ہیں, بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا, اور اس سے پھر وہ ان کو دورے شورے پڑتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا, لیکن اس کا علاج مجھے پتا ہے, اور میں نے اس کا بہت کامیاب علاج کیے ہیں اس کے. لیکن امینی صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے.
یہ ایپیلیسی سینٹرل نروس سسٹم کی ایک بیماری ہے جو دماغ کی طرف جو رگیں جاری ہوتی ہیں ان کے اندر بلاکیج ہوتی ہے. یہ 2 قسم کی بلاکیج ہوتی ہے. ایک وہ جو دماغ میں جا کر ریشہ پیدا کر دیتی ہیں اور ریشہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس میں آرٹریز کے اندر فلیم بن جاتا ہے اور وہ بلڈ سرکولیشن پوری طرح ان تک دماغ تک نہیں پہنچ پاتی. تو جس کی وجہ سے ان کے اوکیشنلی ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جس سے ہاتھ پیر مڑ جاتا ہے, پیشاب نکل جاتا ہے اور جسم جو ہے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم کے. ایک ہوتا ہے بلڈ کے اندر انفیکشن ہونا. وہ بلڈ کے آرٹریز کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہے. یہ جو دماغ کی, دل کی اور گردوں کی رگوں کو پھاڑ دیتی ہے. اس میں ایسی چیزیں کام کرتی ہیں جیسے بہت زیادہ نمک کھا لیا, مرچیں کھا لیں, یا پھر ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنا یا ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا, جس سے بلڈ سرکولیشن جو ہے دماغ کی طرف جاتی ہے اور وہ نسوں کو سجا دیتی ہے. اس سے ایسا کچھ مثلا کہ ان کی جو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ دماغ کی پوری چیزوں پہ نہیں پہنچتی. تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ایسے خواتین جو ایسی حضرات جن کو ایپیلیپسی ٹھنڈی چیزوں سے بھی ہوتی ہیں, جیسے کسی کے گلینڈز میں ریشہ پڑ رہا ہے, تو اس طرح ہی ڈاکٹر صاحب کی بات کے ان کو فالو کروں گا کہ بھی ان کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کن چیزوں سے ان کا ریشہ پڑتا ہے. اگر ریشہ پڑنے کی صورت میں جیسے ان کو قبض ہو جاتی ہے, رنگ کالا پڑ جاتا ہے اور انزائٹی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے, تو ان کو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح جن کے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے ان کو نمک اور تیزابی چیزیں, ہری مرچیں اور سرکہ, لیمن, ان سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی باڈی سے ان کے ویسکولائٹس جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ آرم میٹ کام کرتی ہے ایسی چیزوں میں جس میں خون کی آرٹریز جو لے کے جاتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں, ان کو آرم میٹ دینا چاہیے. اور وہ بھی لوئسٹ پوٹینسی میں 3x 4x 6x ایسی چیزوں سے. اور آرنیکا کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس سے انٹرنل بلیڈنگ کو روکا جائے. اور لیڈم ہے, لیڈم پال ہے, ہیمامیلس ہے, ہائیڈراسٹس ہے, یہ جو ہے بلڈ کی سرکولیشن کو, جو دماغ کی آرٹریز کو پھاڑ دیتی ہیں, ان کو نیچے کر کے اور ان کو سی دینا ان کا کام کرتا ہے. اس میں ایک ہے وسکم ہے جو ہائی بلڈ پریشر کو دماغ کی طرف کو نہیں لے کے جاتی ہے, اس کو کرتی ہے. ارجنا ہے, ارجنا جو ہے بلڈ پریشر کے اوپر بہت زیادہ تسلط رکھتی ہے, اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور دوسری صورت میں ایسے کھانے جو ریشہ بنانے والے ہیں ان کا استعمال کم کر کے اس کی جگہ پہ ہمیں یہ دینا پڑتا ہے کہ لونگ, دال چینی, بڑی الائچی کا کہوا دینا پڑتا ہے کہ ان کی باڈی میں ریشہ نہ بنے. ریشہ بنتا ہے زیادہ تر اورنج سے, لیمن اورنج سے, اور اس سے تربوز سے, خربوزے سے, ٹھنڈے دودھ سے, آئس کریم سے, سیلڈ سے. اگر کسی کو رات کو اگر کوئی بندہ سیلڈ کھا کے سوتا ہے یا دیر نائٹ پیزا کھا کے سوتا ہے جو خمیری ہوتا ہے, جو باڈی کے اندر خمیر پیدا کرتا ہے, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی باڈی میں ریشہ پنتا ہے. اور ایسے خواتین و حضرات جو رات کو مرچوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہ صرف سالن کھاتے ہیں, یا ان کو پیرالائزز ہوتے ہیں یا یہ ایپیلیپسی ہوتی ہے, تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھی ان کو تمام ایسے گرم مسالے جیسے شامی کباب ہے, بعض لوگ کھاتے ہیں, ان کو پیرالائزز ہوتے ہیں یا ان کو سیزرز ہوتے ہیں ایپیلیپسی کے, ان کو کباب وغیرہ نہیں کھانے چاہیے. اور اس کے بعد ان کو کافور, شربت کافور اور جو میں آرمیٹ وغیرہ بتائی ہیں وہ لینی چاہیے. اس کا دیکھیں, یہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں جرمنی میں تھے ان دنوں میں, تو مجھے یاد ہے کہ ویس بارڈن سے کسی غیر احمدی کا خط ملا حضور کو. ان کا بچہ ہے کوئی 8-9 سال کا یا 10 سال کا, تو اس کو دن میں 16 17 یا 20 اٹیک ہوتے ہیں ایپیلیپسی کے. تو وہ خط حضور کی خدمت میں پیش ہوا, تو حضور نے اس پہ ایک دوائی لکھی اور فرمایا کہ اس کو دوائی بھیج دیں. تو وہ دوائی تھی کلکیریا کارب. تو وہ کلکیریا کارب ہم نے بھجوائی اس کو. تو بعد میں وہ بتانے والے نے بتایا کہ وہ
اس دن کے بعد وہ دوائی دینے کی ضرورت دی ہے اور اس کے بعد اس بچے کو دوبارہ دورے نہیں پڑے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میرے پیارے آقا کی دعاؤں کی برکت سے اور ان کی تجویز کردہ دوا سے ہے. لیکن اسی دوا کو میں نے کچھ اور بچوں پہ بھی پھر استعمال کیا تھا جو کلکیریا کاپ کے متقاضی تھے, تو ان پہ ان سے اثر کیا. پھر میں نے اس کا علاج ابسنتھیم سے بھی کیا, پھر میں نے اس کا علاج کوپرمیٹیلیکم سے بھی کیا ہے. مختلف علامات پہ مختلف دوائیں دی دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا ہو جاتی ہے. الحمدللہ. دیکھیے کہ کلکیریا کاب یہ چونا ہے, جو چونا کیا کھاتا ہے, ریشے کو کھا جاتا ہے. اس میں سنابرس ہے, ابسنتھیم کام بہت اچھا کرتی ہے بجائے ہے. جو کیوپرم میٹ ہے وہ آرم میٹ کی ذل ہے. آرم میٹ سونے کا پانی ہے, کیوپرم جو ہے تانبے کا پانی ہے. تو لازمی بات ہے یہ آرٹریز کے اندر فلیکسیبلٹی اور بلڈ کو روکنے میں مدد کرتی ہے. یہ دو متضاد دوائیاں ہیں جن کو کلکیریا کارب کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ ٹھنڈا دودھ اور ٹھنڈی چیزیں یا اورنج وغیرہ استعمال کرتا ہے, اس میں ڈیفینیٹلی کلکیریا کارب اور ابسنتھیم 100% ٹارگٹ کر دیتی ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس کی طرف توجہ دیا. اور ایک اور آج کل بہت سارے سوال آ رہے ہیں میرے پاس مختلف لوگوں کے کہ لوگوں کا جو بلڈ تھک ہو رہا ہے یا تھک ہوتا ہے, یا پریگننسی کے دوران عورتوں کا بلڈ تھک ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی دوائی بتائیں. تو میں نے سوچا تھا چلو آج میں پروگرام کی وساطت سے سب کو بتا دیتا ہوں, تاکہ اس کو تو میں نے ایک کو جواب دینا تھا, اس سے ہزاروں لوگ سنیں گے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے بلڈ کو سٹیبل رکھنے کے لیے. نہ وہ تھک کرتا ہے نہ وہ تھن کرتا ہے, سٹیبل رکھتا ہے. ان میں ہیں 4 دوائیں جو میں خود بھی کھاتا ہوں اور میں بے شمار دنیا کو دے چکا ہوں اور ہمیشہ دیتا ہوں. یہ ایسا اسٹرانگ نسخہ خدا کے فضل سے کہ یہ جو دل میں کلوٹس آ جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی آئیں, یہ ان کو بھی گال دیتا ہے. یہ ہے آرنیکا 200, لیکسس 200, لیڈم 200 اور ایکونائٹ 200. یہ دل کے مسلز کے لیے بہترین نسخہ ہے. یہ دل کے مسلز کو طاقت دینے کے لیے بہترین نسخہ ہے. یہ بائیں طرف کی دردوں کے لیے بہترین نسخہ ہے. یہ خون کو پتلا رکھنے کے لیے بہترین نسخہ ہے. اگر آپ یہ دوا ہفتے میں 2 دفعہ کھاتے ہیں یہ چاروں ملا کے, تو آپ کو کسی ایسپرین, کسی وارفین, کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ خدا کے فضل سے کہ آپ کا خون کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے بے شمار پریگننٹ عورتوں کو جن کا بلڈ تھک ہو گیا تھا یہ آزما کے دیکھا, یہ دے کے دیکھی دوائی, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا بلڈ پورے 9 مہینے کبھی ٹھیک نہیں ہوا. تو اس لیے یہ نسخہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, علیہ میں جگہ دے. یہ بہت کارآمد جگہ, بہت کارآمد نسخہ. آپ کو کچھ نہیں سوچتا, آپ کو کوئی دوائی یاد نہیں آتی, آپ اسی دوا کی چند گولیاں یا چند قطرے منہ میں ڈالیں تو خدا تعالیٰ آپ پہ بے شمار فضل فرمائے گا. اور اس نسخے کو ایک بار ہارٹ اٹیک میں بھی دیا گیا تھا, وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا. کبڈی کے دوران ایک بندے کو, ایک بڑا اچھا جوان تھا ہمارا, میں نام نہیں بتاتا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. تو حضور کو اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایا ارنیکل ایکسس لیڈم اس کے منہ میں ڈال دیں. تو پھر ہم نے فوراً اس کے منہ میں ارنیکل ایکسس لیڈم اور ایکونائٹ کا یہ کمبائنڈ کمپاؤنڈ ہر وقت میری جیب میں ہوتا ہے, ہر وقت, اور کوئی چیز ہو نہ ہو لیکن یہ کمپاؤنڈ میری جیب میں ہوگا. میں نے وہ فوراً جا کے اس کے منہ میں چند گولیاں ڈالی تو وہ ود ان اے منٹ اس کو ہوش آ گئی. الحمدللہ. یہ بے شمار لوگ جو میری بات سن رہے ہوں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ایسے ہوا تھا. اسی طرح ایک دفعہ ہمارے اسپورٹس ہو رہی تھی سالانہ اجتماع پہ, تو باسکٹ بال کھیلتے کھیلتے ایک صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں بتاتا, وہ کھیلتے کھیلتے جناب وہ یکدم گر گئے.
تو خیر وہ انہوں نے فوراً ایمبولینس کو کال کیا، لیکن ایمبولینس آنے سے پہلے میں نے ان کو آرنی کا لیکسس والا نسخہ ان کا میں نے منہ کھولا اور اس میں سے چند گولیاں ڈال، ود ان اے منٹ وہ اٹھے اور انہوں نے الٹی کی اور اچھے بھلے ہو گئے وہ الحمدللہ. وہ سب دیکھنے حیران ہو گئے اور سب مجھ سے پوچھنے لگے وہ کیا دیا اس کو، کیا دیا آپ نے، کیا دیا اس کو. تو یہ اتنا، یہ اس لیے میں نے بتایا کہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہ دوائیں ہومیوپیتھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیر بہدف ہے، جی اور الحمدللہ. پھر وہ دوائیں جو خدا کے خلیفہ نے بتائی ہوں ان کا تو جواب ہی نہیں. اچھا رانا صاحب، ابھی آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے لیور سے متعلق جو ریمیڈیز تجویز فرمائی تھی، اگر وہ مجھے لگتا اس ہے آپ کو کافی پسند آ گئی ہے. نہیں سر، مجھے تو وہ رانا صاحب سوال آ رہے ہیں اس میں بتا تھا کہ وہ اگر ٹینچر مدر ٹینچر موجود نہ ہو تو 30 یا 200 کی طاقت میں لی جا سکتی ہے؟ چھوٹی طاقت میں تو لی جا سکتی ہے، بڑی طاقت میں نے آزمائی نہیں ہے. 3x میں 6x میں تو لی جا سکتی ہے. اگر وہ انہوں نے بڑی طاقت میں لینی ہے تو لے کے آزمائیں، ہمیں بھی بتائیں پھر. ٹھیک. اچھا اگلا سوال امیر صاحب سے. یہ کام کرے گی انشاءاللہ، کام کرے گی، لیکن شاید تھوڑا ٹائم لگے، کیونکہ حضرت حانیمن نے فرمایا کہ دوائی اگر ٹھیک ہو، اس کی کوئی بھی پوٹینسی ہو، وہ کام کرے گی. بجا ڈاکٹر. میرے جسم سے بار بار پٹاخے نکلتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب میں نماز کے دوران رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتا ہوں تو یا کبھی ہلتے وغیرہ پٹاخے جسم کے مختلف حصوں سے نکلتے ہیں. کیا یہ نارمل ہے یا یہ کسی خاص بیماری کی علامت ہے؟ پلیز اس کا کوئی علاج، اگر یہ بیماری ہے تو اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیں. جی یہ بیماری یہی کے زمرے میں آتا ہے کہ جو ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو رہی ہیں ایک مستقل دائمی بخار رہنے کی وجہ سے. ان کے اندر وٹامن ڈی اور وٹامن ای بہت کم ہے، اور دیکھنا پڑے گا کہ وٹامن ڈی اور وٹامن ای ان کی باڈی میں کیوں ایبزارب نہیں ہو رہا. یہ ہے کہ زیادہ تر دائمی بخار یعنی ٹائیفائڈ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اگر اس نے کوئی گھر نہ کر دیا ہو تو جلدی آرام آنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ دودھ کا استعمال کریں اور اس میں چند ایک لونگ ڈال کر اچھی طرح ابال لیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اپنی رپورٹیں جو ہیں وہ ہمیں بھیج دیں، اور جیسے سے ہم یہ دیکھ لیں کہ بھی ان کے کون سے گلینڈز یا کون سے آرگنز میں انفیکشن ہے تو ہم اس کے مطابق ان کو آگاہ کر دیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال میرا رانا صاحب سے ہے. میں جہاز کا سفر نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں 20 سال سے ڈپریشن کا مریض ہوں، مجھے شوگر بھی ہے، لیپر فیٹ ہے، میرا جسم بھاری ہے، بازو اور ٹانگوں کی نسبت مجھے شاید خشکی ہے، میں ڈائٹ کر رہا ہوں، آج کل کچھ کھاؤں یا پیوں فوراً ہچکی آ جاتی ہے، خاص طور پہ جب مرچوں والی چیزیں کھاؤں تو ضرور لگتی ہے، اور میرے بال بھی اتر رہے ہیں. پلیز کوئی دوائی بنا دیں، تجویز کر دیں، جہاں کہیں گے رقم ٹرانسفر کر دوں گا، پلیز اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر دیں. دیکھیں جی، آپ نے پہلا سب سے پوچھا کہ ہوائی جہاز سے ڈر لگتا ہے. مختلف لوگوں کو ہوائی جہاز میں مختلف ڈر لگتے ہیں. کئی لوگوں کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، کئی لوگوں کو ہوائی جہاز کے اڑنے میں ڈر لگتا ہے، کئی لوگوں کو جب وہ اڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو ڈر لگتا ہے. وہ جب جھول رہا ہوتا ہے نا ایسے ایسے کرے تو پھر ان کو ڈر لگتا ہے. اگر ایسے جہاز کر رہا ہے ان کو ڈر زیادہ لگتا ہے تو اس کے لیے دوا ہوتی ہے بوریکس 30 میں لیں. اگر ان کو کنجیشن کی وجہ سے ڈر لگتا ہے، مطلب کہ ان کو ڈر ہے کہ یہ تنگ سی جگہ اور میں اس کے اندر پھنس کے جاؤں گا یا پھنس جاؤں گی اور مجھے سانس نہیں آئے گا اور مجھے کچھ ہو جائے گا، یہ کئی لوگوں کے ذہن میں تھا، اس کی دوا ہوتی ہے سکسینم 200 میں. اگر ان کو جہاز کے بارے میں سوچ کے ہی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں تو خوف کی سب سے اعلیٰ دوا ایکونائٹ ہے. تو اگر ان کو بہت زیادہ خوف ہے تو اس کو اگر آپ ایکونائٹ CM کی خوراک دے دیں، پھر بٹھا دیں جہاز میں، اس کو کچھ نہیں ہوگا.
لیکن عمومی خوف کے لیے اگر کسی نے سفر کرنا ہے اور اس کو ڈر لگ رہا ہے تو اس کے لیے وہ ایکونائٹ 200 اور ارجنٹم نائٹریکم 200 یہ دونوں دوائیں 200 میں ملا لے اور اس کو دن میں 2-3 دفعہ کھاتا رہے جب تک اس نے فلائی نہیں کرنا. کچھ نہیں ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ محسوس ہی نہیں ہوگا, وہ سفر کرے گا انشاءاللہ. لیکن عموم یہ دیکھیں یہ ایکچولی خوف ہے, ہر قسم کے خوف ہر انسان میں پائے جاتے ہیں, شاید کچھ مجھ میں بھی ہوں کچھ آپ میں بھی ہوں, لیکن ایکونائٹ سب خوفوں کی ماں دوا ہے. میں ایسے بچوں کو بھی دینا چاہتا ہوں, دلوانا چاہتا ہوں جن کی بچے اسکول میں جانے سے ڈرتے ہیں, یا گھر میں وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں, یا رات کو وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں, رات کو وہ پیشاب کر دیتے ہیں اوپر ڈر کے بہانے, یا وہ ہر وقت سہمے رہتے ہیں, گھر سے باہر نہیں جاتے, ڈرتے ہیں, ماں سے ڈرتے ہیں, باپ سے ڈرتے ہیں, باہر دنیا سے ڈرتے ہیں, کسی سے آنکھیں ملانے سے ڈرتے ہیں. کسی قسم کا خوف اگر ان میں ہے تو ایسے بچوں کو آپ روزانہ ایکونائٹ 30 یا 200 میں دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے یہ خوف دور ہو جائیں گے اور وہ بڑے بہادر بچے بن کے قوم اور ملک کی خدمت کریں گے. ورنہ وہ اپنے خوف میں ہی ایسے خوف میں خوب دنستے جائیں گے کہ پھر وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ خوف ہے. ڈپریشن کی اگر آپ تعریف کریں, اس کے ڈیپ میں جائیں تو یہ خوف ہے. ڈپریشن والے پیشنٹ کو ہر وقت یہی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسے نہ ہو جائے, ایسے نہ ہو جائے, یہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا, وہ ہو گیا تو میں کیا کروں گی, یہ نہ, یہی ڈپریشن ہے نا. اور کیا ڈپریشن؟ ڈپریشن مینز مایوسی, اور مایوسی اسلام میں حرام ہے. اور مایوسی کی سب سے اعلیٰ دوا وہ ہے اورم میٹیلیکم, اور اورم میٹیلیکم بھی بہادر کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ دواؤں میں سے اعلیٰ دوا ہے. اورم میٹ کسی بھی بزدل انسان کو دے دی جائے تو وہ شیڑ دل ہو جاتا ہے. اور یہ ڈپریشن کیا ہے؟ خوف ہے, ڈر ہے, خوف ڈر, ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ڈر. ایسے مریض آئیں, ایسے مریض جن کو ہر وقت جو اپنے آپ کو کہیں ہم ڈپریشن میں چلے گئے, ان کو چاہیے کہ اندھا دھند وہ اورمیٹ کھائیں, اورمیٹ 200 میں کھائیں, 1000 میں کھائیں, CM میں کھائیں. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایسی عورتیں جو اکثر ڈپریشن کے شکار رہتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سونا پہنیں, وہ سونا پہن کے رکھا کریں, رات کو سوتے وقت سونا پہن کے سویا کریں. اگر دن میں وہ کام شام کرنا تو نہیں پہن سکتی, گلے کا ہار پہن لیں. ایسی عورتیں جو ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہوں ان کو چاہیے کہ وہ سونے کے کنگن پہنیں, سونا پہن کے رکھیں. مرد چونکہ سونا پہن نہیں سکتا اس لیے اس کو چاہیے وہ اورمیٹ کھائے. عورتیں بھی اورمیٹ کھا سکتی ہیں, لیکن ڈپریشن, خوف, ڈر, ان سب کی دوائیں, خوف کی ماں دوا ایکونائٹ ہے, ڈپریشن کی ماں دوا اورمیٹیلیکم ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو حضرات ہیں وہ سونا نہیں پہن سکتے, تو اس زمرے میں نے بھی ایک تجربہ کیا تھا تو وہ انتہائی کامیاب ہوا تھا. وہ یہ ہے کہ رات کو چوڑیاں یا زیور سونے کا بھگو کے رکھ دیں پانی میں, اس میں الیکٹرولائزز اس کا پیدا ہو جاتا ہے, وہ صبح نہار منہ پی لیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایسی خواتین جو سونا نہیں پہنتی یا کس طرح ان کو الجھن ہوتی ہے تو وہ اپنے جتنی بھی چوڑیاں 2, 3, 1 یا 6 چوڑیاں جو بھی ہیں وہ پانی میں رات کو ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ اس کو پی لیا کریں, تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اورمیٹ ہے نا وہ بھی. یہ اسی کے متعلق میں نے کہا ہے کہ آپ نے کی بات کا یہ, کیونکہ آرم میچ دل کی اور دماغ کی نسوں کو اور گردے کی نسوں کو فلیکسیبل کرتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو باغ فلاور ریمیڈیز ہیں یہ بالکل اسی طرح بنتی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں. اچھا, میں یہ ایک سوال امینی صاحب سے کر لوں, اس کے بعد جمشید صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پھر آپ رانا صاحب سے جو سوال آپ نے کرنے وہ کریں آپ, ٹھیک ہے؟ میرے جسم سے بات, اچھا یہ تو ہو گیا. امینی صاحب سے میرا سوال ہے کہ موٹاپے کے بارے میں بتا دیں کہ کون سی چیز کھا کر وزن کم ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ وزن بڑھتا ہے بیماریوں کے زمرے میں,
کسی کو خشکی کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے، تو کسی کو انفیکشن کی وجہ سے، کسی کو انفلیمیشن یعنی کہ پس پڑ جانے کی صورت میں. ڈپینڈ کرتا ہے وہ انسان کھاتا کیا ہے اور اس کی روٹین کیا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. نرو اگر ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ہی ہماری باڈی کو تعین کرتا ہے کہ کس طرف کو لے کے جانا ہے. اس نے باڈی میں اسٹور کرنا ہے یا ہماری باڈی کے اندر سے ریلیز کرنا ہے. ہم اپنی باڈی سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے زبانی کلامی، یعنی کہ میں اپنی باڈی کو یہ نہیں کہہ سکتا بھائی وزن کم کر لو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی وہ اوور ویٹ کر لو. ہم اپنی باڈی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کھانے پینے سے. اگر ہم ایک اورنج کھاتے ہیں تو ہم اپنی باڈی کو یہ اورنج ہماری باڈی کو یہ جا کر پیغام دیتا ہے کہ بھائی باہر گرمی ہونے لگی ہے تو پلیز اپنے اندر پانی اسٹور کر لو. آپ کا ایک اورنج کھایا ہوا وہ پانی مسلسل آپ کی باڈی میں اسٹور کرتا رہے گا. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لیتھرجک باڈی ہو جاتی ہے، اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، پانی باڈی میں بھر جاتا ہے. بعض دفعہ ہم لیمن کا استعمال کرتے ہیں. لیمن جا کے ہماری باڈی کو یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ تمام فیٹ کی تمام چیزیں جو ہے ہماری باڈی سے نکال دو. جبکہ فیٹ جو ہے ہماری باڈی کے اندر زخم کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے اور زخموں کو ملم لگانے میں مدد کرتا ہے. بیرونی طور پر ہم ملم کس چیز کی لگاتے ہیں؟ فیٹ بنی ہوئی چیزوں کو کریم کی صورت میں ہم اپنے باڈی کو موئسچر کرتے ہیں اور انسیکٹس اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں. مگر اندرونی طور پر ہم زخم کر بیٹھتے ہیں فیٹ کی کمزوری کا، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کڈنی جو ہے پراپر کام نہیں کرتی تو باڈی میں بہت زیادہ پروٹین اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے اس کی زمرے میں باڈی جو ہے اوور ویٹ ہو جاتی ہے، لیتھرجک ہو جاتی ہے اور مسلز اور نرو سسٹم جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسان کھاتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے اور اس کی رہن سہن کیا ہے. ان 4 بیماریوں کے دوران ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے. اگر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میری باڈی کس طرف کو جا رہی ہے، انفلیمیشن کی طرف ہے، انفیکشن کی صورت میں ہے، ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں ہے، یا کس صورت میں بڑھ رہی ہے، یا پانی بہت زیادہ ایڈیما ہے، پانی بھر جاتا ہے اس کو ایڈیما کہتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو یہ ان سب کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہے وہ اولیو آئل چاہے وہ کسی قسم کا بھی موٹاپا ہو، یہ نروس سسٹم کو انہینس کر دیتا ہے. باڈی جو ہے سمجھدار ہو جاتی ہے اور جس طرح اگر کوئی آدمی مکین جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز کو چھوڑ کر کسی ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جو ریشا یہ کسی ویب لگا ہوتا ہے، جالا وغیرہ لگا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، صفائیاں وغیرہ کرتے ہیں. وہ جب مکین واپس آتے ہیں تو وہ اس کی صفائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اولیو آئل جو ہے وہ باڈی کے اندر ہر قسم کے اندر سے صفائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، نرو ایکٹیو ہو جاتا ہے، گند وغیرہ باہر پھینک دیتا ہے، وزن جو ہے سکویز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جزاک اللہ عامر جمشید صاحب. میرا خیر ٹائم کافی ہو گیا، میں بس ایک آدھی سوال کروں گا ڈاکٹر رانا سعید صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بعض مرد حضرات جو ہیں وہ نوجوانی کی عمر اور بعض جو ہے وہ تھوڑی اگر زیادہ عمر بھی ہو جائے تو ان کی اکثر یہ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ ازدواجی تعلقات میں جو ہے ان کو اس سلسلے میں کافی پریشانی. تو اس سلسلے میں اگر کوئی ہو سکے تو کوئی نسخہ تجویز فرمائیں. بڑا مشکل سا سوال پوچھا آپ نے. اس لیے آپ سے پوچھا ہے. یہ سوال تو مینی صاحب سے بنتا تھا ویسے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایسے سوال اکثر مجھ سے بھی پوچھے جاتے ہیں میرے فون کے اوپر اور روزانہ پوچھے جاتے ہیں. تو میرا یہ جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ شاید کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ زیادہ دماغی اختراع ہے.
تو اگر ایسے لوگ واقعی میں بیمار ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے یا یورولوجسٹ کو پاس جائیں اور اس کو دکھائیں پہلے کہ وہ کیا کہتا ہے. اور اکثر ایسے لوگوں کا یا جو یہ سوچ رہے ہیں، جو یہ پوچھتے ہیں، ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت لو ہوتا ہے، ان کا پرولیکٹین ہائی ہوتا ہے اور ان کا ٹیسٹوسٹیرون لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان مطلب یہ ازدواجی تعلقات میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. اس کا علاج تو اللہ کے فضل سے موجود ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پرولیکٹین چیک کروائیں اور اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول چیک کروائیں. عمومی دعائیں اس کے لیے تو بے شمار دعائیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، لیکن دوائی تو تب ہے جب سمٹم کا پتہ ہو. پہلے پتہ ہو کہ ہوتا مطلب خواہش نہیں ہے، خواہش ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. ان سب علامات پہ مختلف دعائیں ہیں. اگر ایک ہی دوا کھانی ہے سب چیزوں کے لیے تو وہ ایک آیورویدک دوا ہے، جوہم بینم نام ہے اس کا، جوہم بینم وتی اس کا نام ہے. وہ ان سب بیماریوں کو کور کرتی ہے. تو وہ دوا اگر آپ کہیں سے منگوا لیں اور اس کا استعمال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دے گی. اور وہ ہومیوپیتھی میں بھی مل سکتی ہے آپ کو امینی صاحب سے. تو امینی صاحب نے اس کا ایک ہومیوپیتھک میں اس کو ڈھال کے بنایا ہوا ہے اسی دوا کو، تو وہ الگ فل سے کافی اچھی ہے. تو اگر کسی نے اوریجنل لینی ہے تو وہ کہیں سے ڈھونڈ لے، اگر کسی نے ہومیوپیتھک روپ میں لینی ہے تو وہ امینی صاحب سے اویلیبل. جزاک اللہ خیر. اچھا، میرا اگلا سوال امینی صاحب سے ہے. امینی صاحب، ایلوپیشیا کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ ایلوپیشیا خون کے کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. خون کی کمی کی وجہ سے یعنی آئرن لو ہونے کی وجہ سے باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیچز کی صورت میں سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، داڑھی کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور تو جس کی وجہ سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلینڈز کے اندر انفیکشن اور انفلیمیشن آ جاتی ہے، دونوں صورتوں میں آ جاتا ہے. تو اس کی جو دوائی ہے وہ ہے آرسینک بروماٹم، یعنی کہ وہی دوائی جو گلینڈز کے اندر سفلس پیدا کرتی ہے. یہ اینٹی سفلس دوائی ہے جو باڈی کے کہیں بھی حصے پہ بال چر ہو یا آنکھوں کے بال گر رہے ہوں اور آنکھوں میں ڈل رہے ہوں، بھویں گر رہی ہوں بھویں، یہ اس لیے یہ دوائی کا یہ ہے کہ پرفیکٹ کام کرتی ہے. اور یہ بروماٹم جو ہے 6x سے نیچے لینی چاہیے یا 6x تک لینی چاہیے. آرسینک بروماٹم ہے. تو اس کے شروع میں بال آ جاتے ہیں تو پہلے شروع میں سفید آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ خود بخود آٹومیٹکلی کالے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا ران صاحب، آپ سے میں نے پہلے ایک سوال کیا تھا، ایک دوست کا، جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ مثلا قبض کا کہ سودے نکلتے ہیں. ان کا ایک سوال اور بیچ میں مس ہو گیا تھا، وہ میری نظروں سے ساری اجل ہو گیا تھا. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے پیشاب کی تکلیف بھی ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیشاب مکمل طور پہ نہیں آیا، جیسے قطرہ پھنسا ہوا ہے. تو کیا یہ کب سے ریلیٹڈ ہے؟ اگر جی اگر اس کا مسئلہ ہے تو قبض سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کا مسالے کا مسئلہ ہے. کلیماٹس ایک دوا ہے 30 میں، وہ کھائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا ران صاحب، ایک اور سوال ہے آپ سے. میری بیٹی کی عمر 20 سال ہے، اس کے پاؤں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں، درد بھی بہت ہوتی ہے، کوئی دوا بتا دیں. درد کیوں ہوتی ہے؟ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، کلکیریا کاپ لیں 200 میں روزانہ خوراک چاند دن، پاؤں گرم ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر اس سے نہ فرق پڑے کلکیریا کاپ سے، پھر سلیشیا 200 میں تھا. سلیشیا 200 میں. ٹھیک ہے.
رانا صاحب آپ سے اگلا سوال میرا ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک 19 سال، دوسری 17 سال اور تیسری 15 سال کی ہے. جو قد کی دوائی آپ نے بتائی تھی اپنے ایک پروگرام میں، کیا اس عمر میں بھی لے سکتے ہیں کہ کیا میری بچیوں کا قد ابھی بھی بڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی مجھے دوا بتا کر بھیج دیں اور اپنی دعا بنا کر بھیج دیں اور اپنا بینک ڈیٹیل بھی بتا دیں. دیکھیں جی، دعا اگر لینی تو میرے واٹس ایپ پہ میسج کریں، یہاں تو میں نہیں بنا کے بھیج سکتا. باقی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں فضل جی. سے قد کی، کل ہی ایک بندے نے مجھے، ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کا قد 1 فٹ سے زیادہ بڑھا ہے 1 سال میں. ماشاءاللہ ماشاء اللہ. 1 سال انہوں نے دوا کھلائی ہے. انہوں نے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیوار پہ نشان لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں تک قد تھا جب ہم نے دوائی شروع کی، پھر 3 مہینے بعد اتنا ہوا، پھر 3 مہینے بعد اتنا ہوا، پھر سال میں اتنا ہوا. انہوں نے کہا 1 فٹ اور کچھ سینٹی میٹر اس کا قد 1 سال میں بڑھا ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں. مجھے اور بھی کسی نے، کئی لوگوں نے بتایا مجھے کہ، لیکن کئی 1-2 نے ایسے بھی کہا کہ نہیں بڑا قد، ممکن ہے نہ بڑھاؤ، ایسی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیوں کے ساتھ، میں نے جس کو بھی قد بڑھنے کی دوائی دی، خدا نے اس پہ فضل کیا اور اس کا قد بڑھا. میں لندن میں تھا تو ایک صاحب تھے ہمارے وہاں پہ، تو وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کا قد چھوٹا ہے، جب اس کا قد بڑھ جائے گا تو میں پھر تمہیں مانوں گا. تو سنیں گے میرا پروگرام، وہ گواہی دیں گے اس بات کی، اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں اس بات کے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے مانو یا نہ مانو، قد تمہارے بیٹے کا بڑھ جائے گا اور تم سے اونچا ہو جائے گا. الحمدللہ. تو خیر یہ کروئڈن کی بات ہے. میں اس لیے اور کلوز کر رہا ہوں کہ کروئڈن والے سن لیں. وہ بچہ ابھی بھی کروئڈن میں ہے. تو خیر وہ 6 مہینے میں نے اس کو کہا تھا، اس کے باپ کو، میں نے کہا یہ 6 مہینے دوائی کھلو، اس کا قد بڑھ جائے گا. 6 مہینے کے بعد خدا نے فضل کیا کہ وہ باپ سے اتنا اونچا تھا، اتنا. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ہم جمعہ پڑھ کے نکلے باہر تو میرے پیچھے کھڑا جوتی پہنا تھا. میں نے کہا اوئے اس دن تو بڑا بولنا نہیں تھا، آج کل نہیں بتا سکتا لوگوں کہ میرے منڈے کا قد بڑھ گیا. تو وہ چپ کر کے شرمندہ ہو گیا. اچھا، تو ایڈمن صاحبہ نوٹ کر لیں جن کا بھی یہ سوال تھا، ان کو پھر رانا صاحب کا ٹیلی فون نمبر ان کو سینڈ کر دیں تاکہ وہ رانا صاحب سے رابطہ کر لیں. قد خدا کی فضل اچھا، سے بڑھ جاتا ہے. قد بڑھانے والے بچوں کو دودھ دینا چاہیے، ساتھ دوائیں دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قد بڑھ جاتا ہے. رانا صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، اگر دوبارہ بتا دیں. میں نے عرض کیا کہ قد بڑھانے والے بچوں کو دودھ ضرور دینا چاہیے، ساتھ دوائی دینی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قد دنوں میں نہیں بڑھتا، قد مہینوں میں بڑھتا ہے. قد حضور فرماتے تھے کہ ہڈیاں بڑھنی ہیں تو قد بڑھنا ہے. تو ہڈیاں کو آپ کھینچ کے بڑا نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے تحت ہی بڑھنا ہے. ہم تو صرف ہڈیوں کو خوراک دیتے ہیں تاکہ وہ بڑھیں. باقی ہومیوپیتھی اور کچھ نہیں کرتی، صرف ہم خوراک دیتے ہیں ہڈیوں کی. صحیح. اچھا، میرا اگلا سوال امینی صاحب سے ہے. انسانی جسم میں جہاں کئی قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گلینڈ سیبیشس بھی ہوتا ہے. یہ سیبم پیدا کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے جس سے جسم کی جلد سے ویکس نما مادہ نکلتا ہے. اس کی کوئی دوا تجویز فرما دیں. جی، سیبیشل سے ہوتے ہیں سارے ہی، پوری باڈی کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں جو سکن کے اوپر ہوتے ہیں. یہ کلائمیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ گرمی اور سردی کو اس کے مطابق وہ بال پیدا کرتے ہیں، اور بالوں کو کم پیدا کرنا انہی کے اختیار دیا گیا ہوتا ہے باڈی کی طرف سے. اس کو ڈیمیج ہم ان سیزنل چیزوں سے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر باہر موسم گرم ہے تو ہم وٹامن سی کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے یہ جو ہے سورج کی روشنی ان کی تک آسانی سے پہنچ جائے. اور اگر ہم سرد ممالک میں زیادہ رہتے ہیں تو ایسے کھانے استعمال کرنے چاہیے جس میں زیادہ تر وٹامن ڈی ہو، یعنی کہ دودھ، مکھن اور اولیو آئل وغیرہ جو ہیں یہ وٹامن ڈی پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں اور باڈی کو کلائمیٹ کرتے ہیں اور اندر چربی بناتے ہیں. اور یہ اگر اس میں ڈس آرڈر آ جاتا ہے
تو جس طرح اس کے اندر کوئی پس پڑ رہی ہے یا جیسے جسم پہ پمپلز نکل آتے ہیں یا جسم کے مختلف جگہوں پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے سب سے بہتر دوائی جو ہے وہ سلفر ہے، اور سلفر کا استعمال کرنا چاہیے، یا میگنیزیم سالٹ ہے جس کو یو کے میں ایپسم سالٹ کہتے ہیں، اس کا بات لینا چاہیے جس سے یہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال میرا جی بڑی دور سے آیا مینی صاحب کے لیے۔ جی جی فرمائیے ڈاکٹر۔ سوال آیا جی، یہ پاکستان سے کسی نے بھیجا ہے، وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میرا خیال، یا انہوں نے پہلا پروگرام دیکھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ مینی صاحب سے پوچھیں کہ گردن کے یہ شریانیں ہوتی ہیں یہ تنگ ہو رہی ہیں، ان کے لیے کوئی دوائی بتائیں۔ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، بنا میں بتا دیتا، میں آپ سے پوچھا۔ یہ ہے کہ شریانیں زیادہ تر جو تنگ ہوتی ہیں یہ گرم خوراکوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے اپنے کھانوں کے اندر ہم گرم اور خشک، ایسی خوراکیں جو گرم اور خشک ہوں، جیسے ڈرائی فروٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے اس کے لیے وہ ہے اخروٹ ہے، پستہ ہے، یہ تل ہیں، یہ خطرناک ہیں ایسی شریانے کی جو تنگ کر دیتی ہیں۔ اور پکوڑے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، سموسے ہیں، تلی ہوئی فش ہیں، فش مسالہ ہیں۔ وہ تو ہو گیا، لیکن اس کا علاج بتائیں۔ اس کا آپ نے پہلے ہی علاج بتا دیا تھا، سونے کا پانی ہے، چوڑیاں جو بھگو کے رکھتے ہیں وہ ہے، آرم میٹ ہے، کیوپرم میٹ ہے، یہ شریانوں کو فلیکسیبل کرتے ہیں۔ اور ایسے کھانے جو جس میں دودھ، مکھن اور اولیو آئل، یا پاکستان میں سب سے زیادہ جو تیل جو اعلیٰ درجے کا ہے وہ بادام روغن ہے، بادام روغن کا استعمال کریں اور بادام روغن کی مساج وغیرہ کریں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پانی پئیں، نہ گرم چیزیں نہ کھائیں جس میں کافی ہے، چائے کا استعمال ہے یہ نہ کریں، اور دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تو ان سے یہ نسیں جو ہیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور اوپر کی طرف چلا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر سر ڈاکٹر صاحب۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو آج ہومیوپیتھک دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ جو ہے کتاب، جو ہومیوپیتھک کتاب علاج بالمثل سے پیش خدمت ہے۔ ہومیوپیتھک دواؤں لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتی، 100 سال سے زائد مدت تک بھی پڑی رہیں پھر بھی اثر دکھاتی ہیں، لیکن عموماً انہیں معتدل درجہ حرارت پر خشک جگہوں پر رکھنا چاہیے۔ شیشوں کے ڈھکنے اچھی طرح سے بند ہوں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے عموماً دوا خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ ٹنچر کی صورت میں ہو اور شیشی کے ڈھکنے کو احتیاط سے بند نہ کیا گیا ہو تو درجہ حرارت بڑھنے سے دوا سوکھ جاتی ہے۔ اگر شیشی بالکل خشک ہو جائے تو تازہ دوائی بنانی چاہیے، لیکن ایک قطرہ بھی موجود ہو تو اس میں دوبارہ محلول ڈال کر اسے بھر سکتے ہیں۔ اس طرح دوائی کی پوٹینسی 1 درجہ زیادہ ہو جائے گی، یعنی 30 سے 31 یا 200 سے 201، لیکن عموماً اس کے اثر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جمشید صاحب، آپ کے پاس ہے کوئی سوال تو کر لیتے ہیں۔ اگر ٹائم ہے تو مجھے بتا دیں، میں ایک سوال کر لیں آپ میرے خیال سے، پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں۔ اچھا، میرا سوال مینی صاحب سے ہے کہ یہ جو مرچ کا استعمال ہے کن بیماریوں میں نہیں کرنا چاہیے، یا زیادہ مرچ کے استعمال سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا زیادہ مرچ کے استعمال سے کیا نقصانات، اور خاص کر گرین جو ہوتی ہے سبز مرچ جو ہے یا سرخ مرچ، یہ کتنی نقصان دہ ہے، یا کن بیماریوں میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو ہری مرچیں ہیں یا مرچیں ہیں یا سرخ مرچیں ہیں، دادر مرچیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز زمین پہ جو پیدا کی ہے بیکار نہیں پیدا کی ہوئی۔ اس کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کرو۔ اب جو ترکی ہے وہ اپنے کھانوں میں فیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے،
اور فیٹ کے ساتھ ساتھ وہ استعمال کرتا ہے لیمن اور سرخ مرچیں، دادڑ مرچیں اور ہری مرچیں استعمال کرتا ہے۔ یہ فیٹ کو کھا جاتی ہیں اور باڈی کے اندر باڈی کے فیٹ کو آرٹریز میں جمنے سے روکتی ہیں۔ اور جرمنی میں جو ڈاکٹر ہیں وہ فیٹ کے سخت خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ سرکے کی بنی ہوئی چیزیں تو کھا لیں، لیمن کھا لیں، مگر فیٹ نہ کھائیں، جس کی وجہ سے جرمنی کے اندر 35% کلون کینسر پایا جاتا ہے، آرٹریز کے اندر کینسر پایا جاتا ہے، میٹاٹاسٹس کینسر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ توازن کسی طریقے سے آپ برقرار رکھ لیتے ہیں تو آپ کو ہری مرچیں نقصان نہیں دیتی۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اعتقاد کیا رکھتے ہیں۔ اگر ہم ترکیوں کا اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ کو یہ کم سے کم نقصان دیں گے، کیونکہ آپ چربی کے ساتھ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو نقصان کم۔ اگر بغیر چربی کے، مثال کے طور پر آپ کسائی کے پاس جاتے ہیں، عادتاً میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بھی میں نے دیکھا میرے سے جو دوست ہوتے ہیں جو وہ کسائی کے پاس ہوتے، بھائی فیٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، انہوں دا گھر جان گے مرچاں دے تھبے وچ سٹن گے۔ بھائی مرچیں اب آپ اتنی زیادہ کیوں ڈال رہے جبکہ آپ نے فیٹ نکال دیا۔ وٹامن سی سب سے زیادہ جو آج تک دریافت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ہری مرچوں میں، سرخ مرچوں میں پائی جاتی۔ اگر یہ لوگ فیٹ اپنے قیمے میں، اپنے گوشت میں یا مرغی میں نہیں رکھتے تو ہری مرچوں کا، سرخ مرچوں کا ان کے استعمال سے گناہ ہے۔ یہ فیٹ کو ڈیزالو کرنے میں، ایسی خواتین جو فیٹ واقعی ہی ان کے اندر موجود ہے تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر اگر وہ کسی اور وجہ سے اگر وہ فیٹی ہیں یا موٹی ہیں یا آدمی بڑے موٹے ہیں، ان کے لیے تو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا میں ہر چیز کے ایک اعتقاد، مطلب ایک بیلنس کی صورت میں باڈی کے حق میں ہوتا ہوں اس کا استعمال۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے پہلے بھی اس کے ضمن میں بات کی تھی کہ ہمیں وٹامن ڈی، وٹامن ای چاہیے سرد ملکوں میں۔ اب سرد ملکوں میں ہم رہتے تو ضرور ہیں، مگر فیٹ نام سے ہمیں کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے دودھ نہیں پینا، ہم نے مکھن نہیں کھانا، مگر رج کے مرچاں کھانی۔ یعنی مرچاں کیا کرتی ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن کر دیتی ہیں۔ اس ملک میں وٹامن ڈی بہت لو کر دیتی ہیں، جوڑوں کا درد کر دیتی ہیں، آرتھرائٹس کر دیتی ہیں، ہیل پین کر دیتی ہیں اور باڈی کے اندر ہیرنیا پیدا کر دیتی ہیں، معدے لٹک جاتے ہیں، پیٹ ڈھلک جاتے ہیں، مسلز جو ہیں پھٹ جاتے ہیں، آرٹریز پھٹ جاتی ہیں۔ اگر ہم اس گرم ملکوں میں یہ اس لیے ہے یہ سب فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے بلڈ کے اندر فیٹ زیادہ ہوگا تو تیل جو ہے، لازمی بات ہے بلڈ کے اندر بھی ہو یا باہر ہو، ابلتا ہے۔ اگر سورج کی روشنی ادھر بہت زیادہ ہے تو اس لیے ان کو ڈی فیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اپنی باڈی میں سے فیٹ نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ فیٹ نکال دیں گے اپنی باڈی میں سے تو ہمارا جو پتا ہے وہ سکڑ جائے گا، لیور سکڑ جائے گا، اور جس کی وجہ سے پتے میں سٹونز بنیں گے اور اپینڈکس کا درد ہوگا، پیرالائز ہوں گے، انسومنیا، نیند کی فقدان پیدا ہو جائے گا، دانت درد کرنے شروع ہو جائیں گے، ہڈیاں درد کرنے شروع ہو جائیں گی، سنوائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اعتدال سے مرچوں کا استعمال کریں۔ ہماری باڈی کے لیے یورپ میں فیٹ کی سخت ضرورت ہے اور اس کو ڈی فیٹ کرنے کے لیے جو سخت نقصان دیتی ہیں وہ ہری مرچیں، دادڑ مرچیں، جو مرچوں کے بیج ہوتے ہیں وہ کڈنی میں سٹون پیدا کرتے ہیں، کڈنیز کی نیفرونز کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا ہری مرچوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بھنڈیاں بنانے لگتے ہیں، کالی مرچ، ہری مرچ، پھر اس کے اندر دادڑ مرچ، پھر اس کے بعد ہمارے وہ اس میں صبر نہیں ہوتا، اس پہ لیمن چھڑک کر ہم کھاتے ہیں، اتنا ہم ڈی فیٹ کر کے بھنڈیوں کو کھاتے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہم نے تو اتنا پھر وٹامن ڈی لو ہوگا، آرتھرائٹس بھی ہوگا اور کولیسٹرول بھی ہائی ہوگا، دل کی شریانیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔
دماغ کی شریانوں کو بھی نقصان پہنچے گا. پلیز موقع اور محل کو مناسبت سے اپنی خوراک اپنی ڈائٹ کو بنائیے. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کے اندر 3 اجزاء کا بہت ضروری ایک بیلنس ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے میں نے میزان قائم کیا ہے, میں نے چاند اور سورج کو ایک جگہ پر رکھا ہے, تم بھی یہ میزان قائم کرو. یعنی کہ یہ اصول ہماری زندگی کے ہر جگہ پر کام آتا ہے, ہماری مباشرت میں, ہماری رہن سہن میں, ہمارے ہر جگہ پر یہ بیلنس ہمارے کام آتا ہے. اور یہ ہماری باڈی کے اندر کلائمیٹ کو برقرار رکھنے میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا ہمیں موقع اور محل کے مطابق اپنی خوراک, جس طرح گرمیاں زیادہ آئیں تو آپ مرچوں کا بے شک استعمال زیادہ کر لیں. اگر سردیاں بڑھتی چلی جائیں, یا آپ ناروے یا اسکینڈینیوین ملکوں میں ہیں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ, یا کینیڈا میں ہیں جہاں بہت زیادہ برف باری ہے, وہاں ہری مرچوں کا, سرکے کا یا لیمن کا استعمال نہ کریں, جس سے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو یا آپ کی باڈی کے اندر وٹامن ڈی لو ہو جائے. آپ جو لوگ ہری مرچوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ باہر زیادہ رہنا چاہتے ہیں یا اندرونی ملک میں, مطلب اپنے اندرونی کمرے میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جو باہر نکلتے ہیں ان کو سردی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جو گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے اعتدال میں رہتے ہیں, اپنا کلائمیٹ بنایا ہوا ہے, وہ اس میں ہری مرچیں کھا سکتے ہیں. جزاک اللہ. ران صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے جو بھی کسی نے بھیجا ہے کہ جہاں تک کہ میں سمجھوں کہ اگر وٹامن ڈی اویلیبل نہ ہو تو ہومیوپیتھی کی کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو اس کی کمی پوری کر سکتی ہیں؟ وٹامن ڈی اگر اویلیبل نہ ہو تو ہاں جی, کیوں نہ اویلیبل ہو, وٹامن ڈی جہاں سے مرضی لے لیں. اگر تو دیکھیں وٹامن ڈی کے لیے کلکیریا کاپ بھی لی جا سکتی ہے, کلکیریا فلور بھی لی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو وٹامن ڈی واقعی آپ کا کام ہے تو آپ کو وٹامن ڈی 12C میں دن میں 3 دفعہ لیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا وٹامن ڈی بڑھ جائے گا. جب یہ دوائیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سکون دینے کے لیے, آرام دینے کے لیے مہیا فرمائی ہیں, تو ان کا استعمال بھی لازمی کرنا چاہیے. تو یہ تو کوئی بڑی مطلب یہ نہ کوئی اتنی مہنگی دوا ہے, یہ تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی. وٹامن ڈی 12C میں, 30 میں, 200 میں, جو پراپر دعا ہے وہی کھائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. تو ویسے تو کیلشیم کے لیے آپ کیلشیم کار بھی کھا سکتے ہیں, کیلشیم فلور بھی لے سکتے ہیں, کیلشیم فاس بھی لے سکتے ہیں. وہ تو سمٹم کے ساتھ ہے نا, پھر کہ آپ کو کیا سمٹم, لیکن اگر پراپر آپ کا وٹامن ڈی کم ہے اور کوئی وجہ نہیں تو پھر اس کے لیے وٹامن ڈی 12C میں آپ روزانہ 3 دفعہ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. جزاکم اللہ و حسن الجزاء. میں اپنے تمام ناظرین اور اپنے ریسپیکٹڈ ہومیوپیتھ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خاص طور پہ عمر صاحب کا بھی, کہ وہ بھی ماشاءاللہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ذاک اللہ آپ کا بھی عمر بھائی, عمر صاحب کہ آپ بہت ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہفتے والے دن جرمن ٹائم 3 بجے, UK ٹائم 2 بجے پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اپنے ہومیوپیتھ دوستوں کے ساتھ, آپ کے سوال اور ان کے جوابات کے ساتھ.